معزز سامعین، جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان جاپانی فوج کے ہاتھوں اٹھانا پڑا اور جاپانیوں نے امریکیوں کا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کسی بھی محاذ پر ہتھیار ڈالنے کے بجائے موت کو ترجیح دی۔ امریکی فوج کا پالا اس سے پہلے اتنے جان توڑ کر لڑنے والے دشمن سے نہیں پڑا تھا، مگر ان لڑائیوں میں جاپانی فوج نے بہت سے امریکی فوجیوں کو اپنا قیدی بنا لیا، جس میں بڑے بڑے افسر اور سپاہی بھی تھے۔ جاپانی فوج نے ان امریکی قیدیوں سے کیا سلوک کیا اور ان پر کیسے مظالم کے پہاڑ توڑے، یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تاریخی معلومات سے بھرپور اور دلچسپ ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جاپانی فوج نے امریکی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ 1942 میں جاپانیوں نے بہت سے امریکی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ یہ قیدی جاپانی کپتان اومارا کی نگرانی میں بتان کے محاذ سے پننگا کے علاقے کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ بتان سے پننگا کا فاصلہ تقریباً 60 میل تھا۔ پننگا سے ان کو جہاز کے ذریعے ایک کیمپ تک پہنچنا تھا جو جنگی قیدیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ان قیدیوں پر جاپانی فوج نے جو ظلم ڈھائے، اس کی داستان بڑی لرزانخیز ہے۔ ان قیدیوں کا نگران ایک جاپانی کپتان اومارا تھا۔ اومارا اور اس کے ساتھ اس کے 2 اور مددگار بھی تھے، وہ بھی کپتان اومارا ہی کی طرح سنگ دل واقع ہوئے۔ امریکی قیدیوں کا یہ قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ جاپانی کیمپ سے خبر آئی کہ 1000 قیدی اور آنے والے ہیں۔ مزید 1000 قیدیوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیپٹن اومارا کے ماتحت نے اپنے ایک ساتھی سے یہ سوال کیا۔ وہ شاید اس خبر سے تشویش میں پڑ گیا تھا کہ امریکی قیدیوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہو کر کہیں جاپانیوں کے اس چھوٹے سے نگران دستے پر حملہ نہ کر دے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ان قیدیوں میں بیشتر ایسے قیدی بھی تھے جو بہت بیمار اور کمزور ہیں، جو کہ چل بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جاپانیوں کا ایک اور دستہ پیچھے سے آنے والا ہے جو قیدیوں کی نگرانی کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہوگا۔ جاپانی یہ جانتے تھے کہ امریکی فوجی جنگل کی لڑائی کے کام کے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ وہ بزدل بھی ہوتے ہوں گے۔ چنانچہ جاپانی امریکی قیدیوں کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کرنے لگے تھے اور کیپٹن اومارا قیدیوں کو اچھی طرح قابو میں رکھنے کو انہیں تیزی سے قدم اٹھانے کو کہتا تھا تاکہ ڈبل مارچ سے یہ قیدی اتنے تھک جائیں کہ وہ کسی کام کے نہ رہیں۔ اس نے قیدیوں کو ایک حکم کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر کسی کے قدم سست پڑے تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ کیپٹن اومارا سے اس کے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اگر فرض کرو کہ اگر ان بیمار اور کمزور قیدیوں میں سے کوئی ڈبل مارچ کا ساتھ نہ دے سکے تو کیا ہوگا؟ کیپٹن اومارا نے جواب دیا کہ ذرا سی بھی قانون شکنی پر کسی بھی قیدی کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے سینے میں سنگین گھونپ دی جائے گی۔ چلنے والا قیدی اگر گر بھی جائے تو اس پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے بھی مار ڈالا جائے گا، کیونکہ کسی جاپانی فوجی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ گرے ہوئے قیدی کے پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کا انتظار کرے۔ غرض پہلے ایک مضبوط امریکی قیدی اس کے سامنے سے گزرا، اس کے پیچھے دوسرے قیدی بھی تھے جن کے چہروں پر فاقوں کی وجہ سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پھر بھی وہ تیزی سے چل رہے تھے اور ان کے لباس تار تار ہو رہے تھے اور جسموں پر میل جم رہا تھا۔ جاپانیوں کا محافظ دستہ انہیں ٹھوکریں مار کر گھسیٹ رہا تھا۔ اسی وقفے میں ایک جاپانی سپاہی ایک امریکی افسر کو دھکا دیتا ہوا کیپٹن اومارا کے سامنے لے آیا اور اس نے اس امریکی افسر کے پیٹ میں لات رسید کی۔ امریکی افسر نے کیپٹن اومارا سے پانی کی درخواست کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 روز سے بھوکا ہے اور پیاسا بھی، اور اس کے سارے ساتھیوں کی بھی یہی حالت ہے۔
خود اس افسر کی زبان پیاس کی شدت میں اس کے تالو سے چپکی جا رہی تھی اور حلق خشک ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہ نکل رہی تھی۔ کیپٹن اومارا امریکی قیدی افسر کی درخواست پر حقارت سے ہنسا، پھر پرتحقیر لہجے میں بولا، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تم جاپانیوں سے مقابلے کے لیے نکلے ہو تو اب بھگتو۔ امریکی افسر نے جواب دیا کہ ہمارے پانی کے ذرائع تمہارے آدمیوں نے تباہ کر ڈالے، اسی وجہ سے ہمارے حلق میں 2 روز سے پانی کی ایک بوند تک نہیں گئی۔ ہمیں ابھی تم لوگوں سے لڑنا ہے، ہم کو بھی پانی کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ کیپٹن اومارا نے سختی سے جواب دیا اور افسر کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے قیدیوں کو ڈبل مارچ کا حکم دیا۔ اس سے قیدیوں میں خوف و ہراس اور مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بہرحال انہیں دشمن کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی اور وہ ڈبل مارچ کرنے لگے۔ چند منٹ بعد ایک جاپانی سپاہی نے کیپٹن اومارا کو اطلاع دی کہ امریکی قیدی سڑک کے کنارے تھوڑا دم لینا چاہتے ہیں۔ اومارا نے اس قیدی کی درخواست کو سختی سے ٹکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک امریکی قیدی کو لائن سے نکلتے دیکھا جو آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ اومارا تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور سختی سے بولا، خبردار، رکنا نہیں ہے، چلتے رہو ورنہ تمہیں خبر لی جائے گی اور گولی مار دی جائے گی۔ امریکی قیدی نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا جن پر کافی زخم تھے اور اس کے تلووں میں آبلے پڑے ہوئے تھے۔ اومارا نے اسے حقارت سے دیکھا اور اس کے پیٹ پر ایک لات رسید کر کے چل دیا۔ اسی اثناء میں 2 اور تباہ حال قیدی لائن سے علیحدہ ہو کر کمزوری اور تکلیف کے باعث زمین پر گر پڑے۔ قیدیوں کو چونکہ رکنے کا حکم نہیں تھا اس لیے ان کی شامت آ گئی، مگر دوسرے امریکی قیدیوں نے انہیں بڑھ کر جلدی سے گھسیٹ کر اٹھا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے خستہ حال گرے ہوئے ساتھیوں کو یہی چھوڑ دیا تو جاپانی ان کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ چند ہی منٹ بعد ایک اور امریکی قیدی جس کی زبان پیاس کے مارے باہر نکلی ہوئی تھی، پیٹ پکڑے ہوئے ڈگمگاتا کپتان اومارا کی طرف بڑھا تاکہ اس سے اپنی تکلیف بیان کرے، مگر شدید درد کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اومارا نے رحم کھانے کے بجائے اس کے منہ پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا جس سے قیدی زمین پر گر گیا اور اومارا بہت خوش ہوا۔ چلتے رہو، رکنا مننا ہے ورنہ گولی مار دی جائے گی، اومارا نے چیخ کر اس سے کہا، مگر قیدی اتنا بدحال تھا کہ اس سے ہلا تک نہیں گیا۔ ایک گارڈ نے بڑھ کر بندوق کا کندھا اس کے گردوں پر رسید کیا، دوسرے نے پیٹ پر لات ماری اور اومارا نے اپنی تلوار کے دستے سے اس کے سر پر ضرب لگائی، تیسرے نے بندوق کی نالی اس کے سینے پر رکھ دی۔ اٹھ جاؤ، ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رکنے کی سزا موت ہے، اومارا نے چیخ کر گرے ہوئے قیدی سے کہا۔ اس سے دوسرے امریکی قیدی شکایتاً کپتان اومارا سے بولے، ہم بھوکے پیاسے اور بیمار ہیں، کئی روز سے ہمیں کھانے کو بھی نہیں ملا اور 2 روز سے تو پانی کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں، بیماری نے ہمیں علیحدہ بدحال کر رکھا ہے، اس پر تمہارا تقاضا یہ ہے کہ ہم ڈبل مارچ کریں، اس سے تو بہتر ہے کہ تم ہمیں یہی مار ڈالو جس طرح تم نے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو کیمپ میں مار ڈالا ہے۔ قیدیوں کی اس شکایت پر اومارا گرجا، ہم نے کیمپ میں تمہارے ساتھیوں کو نہیں مارا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حالانکہ یہ سچ تھا اور جاپانیوں نے اچانک حملے میں بہت سے نہتے امریکی فوجیوں کو مار ڈالا تھا۔ اگر تمہیں پیاس لگ رہی ہے تو اپنا خون پی لو اور بھوکے ہو تو اپنا گوشت کھا لو، مگر خبردار، رکنا نہیں ہے، چلتے رہو ورنہ گولی مار دی جائے گی، اومارا بولا۔ اس طرح امریکی قیدیوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ امریکی قیدی بھوک اور پیاس سے اس قدر تھک گئے کہ انہوں نے اپنے لب تر کرنے کو آس پاس کے درختوں کی پتیاں اور ٹہنیاں نوچ کر منہ میں رکھ لیں۔ اومارا کے گارڈ کو کوئی علم نہ تھا کہ آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، اس لیے اس نے امریکی قیدیوں کی اس حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔
غرض یہ کہ قیدیوں کی قطار گرتی پڑتی چلتی رہی۔ امریکی قیدیوں میں چند فلپائن کے قیدی بھی شامل تھے۔ ان کی بھی ایسی ہی درگت بنائی جا رہی تھی جیسے کہ امریکی قیدیوں کی۔ اس علاقے میں جاپانیوں کو فلپین کے گوریلوں کا خطرہ تھا، جنہیں ہر چند تباہ کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی اندیشہ تھا کہ شاید کہیں چھپے نہ رہ گئے ہوں۔ آگے چل کر جاپانیوں کی ایک چھوٹی سی چوکی ملی۔ یہاں جاپانی سپاہی دھوپ سے بچنے کو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے۔ کپتان اومارا اس خیال سے کہ چوکی پر کوئی بڑا افسر بھی موجود ہوگا، امریکی قیدیوں کے ساتھ مزید سختی سے پیش آنے لگا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اس چوکی پر کوئی افسر نہیں بلکہ سب سپاہی ہیں، لہٰذا وہ قیدیوں کو ٹھوکریں مارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جاپانی گارڈ اور سپاہیوں نے خوب پانی پیا اور امریکی قیدیوں کو ترسانے کے لیے انہیں بار بار دکھا کر ہنستے رہے۔ ایک جاپانی فوجی نے تو تھوڑا سا پانی برتن میں انڈیل کر اس طرح قیدیوں کو دکھایا گویا وہ انہیں پانی دینا چاہتا ہے، اور ان کے نزدیک آیا، مگر اس نے وہ پانی زمین پر پھینک دیا، جس کو تپتی ہوئی زمین نے فوراً جذب کر لیا، اور امریکی قیدی پانی کے لیے ترستے رہ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جیپ کا ریڈیٹر ٹوٹ گیا، جس سے گرم گرم پانی بہنے لگا۔ امریکی قیدی اس کھولتے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے اور اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ تر کرنے لگے، مگر کپتان اومارا نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال قافلہ پھر چلنے لگا۔ تھوڑی دور چل کر کچھ گڑبڑ سی ہوئی، آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے۔ اس سے جاپانی اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ جنگل میں کوئی چھپا ہوا ہے۔ انہیں فلپین کے گوریلوں کا خطرہ تھا، لہٰذا کیپٹن اومارا نے حکم دیا کہ کچھ سپاہی ان گوریلوں کا مقابلہ کریں اور چند مل کر امریکی قیدیوں کا صفایا کر دیں، تاکہ گوریلے دیکھ لے کہ امریکیوں سے ہمدردی جتانے کا یہ انجام ہوتا ہے، اور اس سے خوفزدہ ہو کر فلپین کے گوریلے بھاگ جائیں گے۔ مگر ابھی تاحال کوئی خطرہ سامنے نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کیپٹن اومارا نے سب کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ اب شاید اس نے کسی خطرے کا احساس کر لیا تھا۔ قیدیوں کی لائن رک گئی تو اس نے اپنے 2-3 آدمیوں کو سامنے کی گھنی جھاڑیوں کے نزدیک روانہ کیا، اور ان فوجیوں نے جھاڑیوں کی تلاشی لی۔ جھاڑیوں کی تلاشی لی گئی مگر وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا، البتہ تھوڑے سے فاصلے پر کسی کی درد سے کراہنے کی آوازیں آنے لگی۔ جاپانی سپاہی لپک کر آواز کی طرف دوڑے تو انہوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو زمین پر تڑپتا پایا۔ اس کے سینے میں نوکیلے بانس کا ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، اور یہ کسی فلپین کے گوریلے کی کارروائی تھی۔ جاپانی فوجی بھی گھنے جنگل کی لڑائی میں ایسے ہی تیروں سے امریکیوں کو مارا کرتے تھے تاکہ باقی فوجیوں کو آواز نہ آئے۔ اس واقعے سے باخبر ہونے کے بعد کیپٹن اومارا چوکنا ہو گیا، اور اس نے یقین کر لیا کہ جنگل میں کہیں فلپینی گوریلے بھی موجود ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ رات ہونے سے قبل سب اس جنگل سے نکل جائیں اور تیزی سے کسی ریلوے اسٹیشن تک جا پہنچیں۔ مگر اس کے لیے تیز دوڑنے کی سخت ضرورت تھی، اور امریکی تیز نہیں چل سکتے تھے۔ پھر بھی کیپٹن اومارا نے حکم دیا کہ امریکی قیدیوں کو تیز تیز ہانکا جائے۔ اب امریکی قیدیوں پر لاتے، گھونسے اور بندوقوں کے بٹ پڑنے لگے تاکہ وہ جلد جلد دوڑیں۔ اس ظلم کی تاب نہ لا کر ایک امریکی افسر قیدیوں کی لائن سے نکل کر کیپٹن اومارا کے پاس آیا اور اس سے بولا کہ ہمارے آدمی بھوک، پیاس، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتے، لہٰذا آپ انہیں تھوڑا سا آرام لینے کی اجازت دیں۔ مگر کیپٹن اومارا نے سر ہلا کر کہا کہ جنگی نقطہ نظر سے یہ ہمارے لیے پرخطر ہوگا، کیونکہ تمہارے مددگار فلپین کے گوریلے جنگل میں کہیں چھپے ہوئے ہیں اور رات کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے اس جنگل میں زیادہ دیر رکنا ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔
امریکی قیدی نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا اور آخری التجا کے طور پر بولا، ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی قیدی فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن کیپٹن اومارا نے سختی سے انکار کر دیا اور اس امریکی افسر سے کہا کہ جا کر واپس قیدیوں کی قطار میں شامل ہو جائے، مگر افسر اپنی جگہ سے نہ ہلا اور بولا کہ ڈبل مارچ سے میرے آدمی زندہ نہیں بچیں گے۔ پھر بھی کیپٹن اومارا نے اس کی ایک نہ سنی اور ایک سپاہی کو اشارہ کیا جو اسے گھسیٹ کر لے گیا، پھر اسے دوسرے قیدیوں میں شامل کرنے کے لیے علیحدہ سے لے کر چلنے لگا تاکہ وہ قیدیوں میں بغاوت نہ پھیلا دے۔ تیز چلو، سپاہی نے اسے اومارا کے حکم سے آگاہ کیا، مگر امریکی افسر قیدی اتنا کمزور تھا کہ اس کے تو پیر ہی نہیں اٹھ رہے تھے، وہ کیا تیز چلتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپانی سپاہی نے افسر کی پیٹھ میں سنگین گھونپ دی جو اس کا سینہ پار کر کے باہر نکل آئی اور امریکی افسر تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ دوسری جانب کیپٹن اومارا نے قریب پہنچ کر اس امریکی افسر کے سر میں گولی مار دی۔ یہ دیکھ کر باقی امریکی قیدی سخت غصے اور پریشانی میں آ گئے اور انہوں نے اپنی لائن سے نکل کر جاپانی سپاہیوں پر حملہ کر دیا، مگر چونکہ امریکی قیدی نہتے تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے، لہٰذا وہ کیا لڑتے۔ جاپانی سپاہیوں نے 5-6 امریکی قیدیوں کو گولیوں سے اڑا دیا۔ اس طرح بظاہر قیدیوں کی بغاوت ختم ہو گئی اور کافی دور چلنے کے بعد جاپانیوں کی دوسری فوج بھی آ گئی۔ اس نے قیدیوں کو جانوروں کی طرح ٹرکوں میں ڈالا اور ایک طرف روانہ ہو گئی۔ کیپٹن اومارا اب اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا تھا، وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ چند روز کے بعد کیپٹن اومارا کو امریکیوں سے لڑنے کے لیے ایک دوسرے محاذ پر جانا پڑا جس میں وہ خود بھی مارا گیا اور اس کی پوری بٹالین امریکی فوج نے ختم کر دی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔